چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یعنی پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی تم میں سے میری ہدایت کا پیروکار ہو جائے، جو میری ہدایت کو فالو کرے، ہدایت مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی رولنگ آ جائے تو جو اس رولنگ کو فالو کرے فلا یدل ولا یشقا، تو وہ نہ کبھی بہکے گا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی رولنگ کو فالو کرنا یہی نہ بہکنے اور یہی بدبخت نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی کے باعزت کلام، اللہ تعالی کے دی گئی ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے جی، تو چلے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آئی تھنک جو کہ پوری عربی زبان میں یوں سمجھ لے 90% یہی ہے۔ اور یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، دس از دا ٹاپک، دس از دا فیلڈ جہاں اکثر لوگوں کو کنفیوژنس ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم اس طرح سے اس کے ساتھ کھیلیں گے، وی شل ناٹ اسٹڈی، وی شل پلے ود اٹ انشاءاللہ۔ بس بات یہ ہے کہ آپ لوگ کنٹینیوسلی کلاسز دیتے رہیں اور جو کچھ پڑھایا جائے اس کو سمجھ کے آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں۔ سید شاہد حسین کہہ رہے ہیں نو وائس ایٹ آل، پلیز ان کو کوئی میسج کرے، ان کو بولے آڈیو کنیکٹ کرے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آ رہی ہے آواز؟ یہ میرا ہی فالٹ تھا۔ ہاں جی، چلے کوئی نہیں، تو چلے اوکے سر۔ دیکھیے جو ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا تھا، مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا دے جو ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا، فعل ماضی کے کتنے اوزان ہم نے پڑھے؟ یا پہلے بتا دے فعل ماضی ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی پلیز جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم کم ہے۔ فعل ماضی ہوتا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس۔ ہاں جی، پاسٹ، ویری گڈ۔ فعل ماضی جہاں شور ہے وہ لوگ پلیز انمیوٹ نہ کریں، جہاں شور نہ ہو بیک گراؤنڈ میں پلیز وہی لوگ انمیوٹ کریں۔ فعل ماضی مطلب پاسٹ، وہ فعل جو پاسٹ ٹینس کو، جو پاسٹ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے یا سہنے کو ڈینوٹ کرے، ایسے فعل کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا اکلا، اکلا مطلب اس نے کھایا، ہی ایٹ، تو اس میں ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس میں پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے فعل کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے اگر ہم دیکھیں فعل مضارع کیا چیز ہوتا ہے؟ مضارع دیکھیں عربی میں نا، عربی کی ایک خصوصیت ہے، جیسے اردو انگلش میں آپ لوگ پڑھ لیتے، الگ الگ انالیسس کرتے ہیں پاسٹ کی، پریزنٹ کی، فیوچر کی، عربی میں ہم ان سب کو نا دو ہی کلاسیفیکیشن میں اسٹڈی کر لیتے ہیں، ایک ماضی میں اور ایک مضارع میں۔ جو مضارع ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ مضارع جو ہے یہ دونوں کو ڈینوٹ کر لیتا ہے، پریزنٹ بھی کو بھی اور فیوچر کو بھی۔ اب آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضارع میں کب پریزنٹ کی بات ہوتی ہوگی، کب فیوچر کی بات ہوتی ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب میری طرف سے یہی ہوگا کہ آپ لوگ صبر کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی سب کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع وہ فعل ہے جو پریزنٹ یا فیوچر میں سے کسی بھی کام کو، کسی بھی کام کے ہونے کو ڈینوٹ کرے، ایسے فعل کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یضرب، جیسے ہمارا تھا ضربا، ضربا مطلب اس ایک مرد نے مارا، یہ پاس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مضارع کی بات کریں گے تو یضرب، یضرب یعنی مارتا ہے وہ ایک مرد، مارتا ہے یا مارے گا؟ مارتا ہے وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، یا مارے گا، یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اس کے دونوں ٹرانسلیشن اس کی ہو سکتی ہیں، اس کی دونوں میننگس ہے۔ یعنی یہ جو یضربو ہے یہ مارنے کا کام کسی مرد سے ڈینوٹ کر رہا ہے،
in both the tenses, in both the times, in present as well as in future. اب یہ کب present کی meaning دے گا, کب future کی meaning دے گا, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھ لیں گے. فی الحال I am talking about the definition. definition کیا چیز اور یہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سیکھیں گے یہ بنتا کیسے ہے, کیا کیا اس میں چینجز لانی پڑتی ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے, وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, اتنا کلیئر ہے, اتنا کلیئر ہے سب کو. چلے ماشاءاللہ, اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں. آپ لوگ بولے کہ جب ہم نے فعل ماضی پڑھا, فعل ماضی کے ہم نے کتنے اوزان پڑھے, کتنے وزن پڑھے ہم نے فعل ماضی کے, کتنے سٹرکچرز تھے؟ ویری گڈ, 3. کون کون سا؟ مفتوح العین اور مضموم العین. ماشاءاللہ, ویری گڈ. مفتوح العین, وہ کیا ہوتا ہے مفتوح العین؟ عین کلمے پہ فتحہ آئے گا فعلا کے. ماشاءاللہ, انہیں اس طرح سے تھا فعلا. جو عین کلمہ ہے بیچ والا جو ہے عین کلمہ, اس پہ فتحہ تھا. اور دوسرا کون سا سٹرکچر تھا؟ مکسور العین. ماشاءاللہ, ویری گڈ. مکسور العین یہ کیا ہوتا ہے؟ فعیلا. فعیلا, عین کلمے پہ کسرہ ہو. فعیلا, عین کلمہ جو ہے, عین کلمہ یعنی بیچ والا جو ہوگا, یہ کیا ہوگا؟ یہ مکسور ہوگا. اور تیسرا کون سا تھا؟ فعولا مضموم العین. مدموم العین. مدموم العین فعولا. It is not زود, it is دود. ٹھیک ہے, یہ دود, عرب لوگ اس کو دود پڑھتے ہیں, ہندوستان میں اس کو زود کر دیا گیا ہے, ہندوستان اور پاکستان میں. It is not زود, it is دود. فعولا. فعولا. تو یہ 3 ہم نے سٹرکچرز پڑھ لیے تھے ماضی کے, یعنی فعل ماضی ان 3 سٹرکچرز کو فالو کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا, جیسے فار ایگزامپل یہاں تھا ہمارا نصارہ, اس کی ایگزامپل ہم نے کر لی تھی. فعیلہ کی ایگزامپل اگر ہم دیں گے تو شریبہ اس کو فالو کرتا ہے. ایسے ہی فعولا کی ایگزامپل اگر ہم کریں گے تو کروما, شروفہ, کروما. یعنی دیکھ لیں چینجنگ کہاں ہو رہی ہے, صرف اور صرف عین کلمے پہ چینجنگ ہو رہی ہے. آپ فا کلمے کو اگر دیکھیں گے, فا کلمہ مفتوح ہے تینوں سٹرکچرز میں, لام کلمہ بھی تینوں سٹرکچرز میں مفتوح ہی ہے. فا اور لام کلمے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, اگر چینجنگ ہے تو وہ صرف عین کلمے پہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہم نے فعل ماضی میں کر لی. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فعل مضارع کی بات کر لیتے ہیں. مضارع میں بھی 3 ہی سٹرکچرز ہوں گے, بالکل ایسے 3 سٹرکچرز, ایسے ہی 3 سٹرکچرز مضارع میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ایک ایسا ہوگا جی, ایک ایسا ہوگا یفعلو. یفعلو, اچھا جو تھا نا یہ فعلا, فعلا, فعولا, یہ کون سا سیگا تھا؟ یہ کون سا سیگا تھا یہ مجھے بتا دیں. نہیں ماضی تو تھا, ماضی ٹینس تھا, یہ سیگا کون سا تھا؟ سیگا کون سا تھا؟ واحد غائب. ویری گڈ, ویری گڈ. یہ تھا واحد مذکر غائب, یہ پہلا سیگا تھا. تو جو میں یہاں پہ ابھی لکھوں گا نا, یہ بھی پہلا سیگا ہی لکھوں گا. ٹھیک ہے نا, باقی پھر چینجنگ اس میں کیا آئے گی وہ بات کی بات ہے. جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یفعلو, یہ بھی پہلا سیگا ہے. یفعلو دیکھیں آپ, اگر اس میں دیکھیں گے فا بھی ہے, عین ہے, لام ہے. اس میں جو یا ہے یہ زائدہ ہے, یہ ایکسٹرا ہے. یہ کیا ہے, کیا چیز ہے, انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے. ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں فی الحال یوں سمجھ لیں, یہ چلے مان لیں یہ مضارع کی علامت ہے, یہ مضارع کی آئیڈینٹی ہے. مضارع کی آئیڈینٹی میں جو آتا ہے وہ آتا ہے الف, تا, یا اور نون. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے غیر منصرف کے ٹاپک میں جو اتین حروف اتین کی بات کر لی تھی, اب آج اس کی بات کرنے کی باری آ جائے گی, آج یا کل انشاءاللہ. کل آئے گی تو جو وہاں میں نے بولا تھا آگے سمجھ آئے گا, وہ اب سمجھانے کی ٹرن آ چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو وہاں کنفیوژن رہا تھا وہ اب دور ہو جائے گا. تو مضارع سٹارٹ ہوتا ہے یا الف سے ہوگا, یا تا سے ہوگا, یا سے ہوگا, یا پھر نون سے ہوگا. یہاں پہلا سیگا یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے, باقی وہی ہے فا, عین اور لام, ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. اگر ان میں چینجنگ ہے تو وہ صرف اعراب یا حرکات کی ہے,
باقی اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. یہاں یا علامت مضارع، سوری یہاں یا علامت مضارع ہے، مضارع کی آئیڈینٹی ہے، باقی فا عین اور لام وہی ہے. تو آپ یہاں بھی دیکھیں ذرا، عین کلمہ جو ہے نا، جو عین ہے یہاں پہ عین کلمہ، اس پہ ابھی کون سی حرکت ہے؟ یہ فتح ہے اس پہ، یہ مفتوح العین ہے. دیکھیں یا ہمارا جو عین کلمہ ہے دس از مفتوح العین. اگر جو دوسرا ہمارا اسٹرکچر بن سکتا ہے، جو دوسرا ہمارا اسٹرکچر بن سکتا ہے وہ بنتا ہے یفعلو. یفعلو پہلے میں اس کی اگزامپل لکھ لیتا ہوں جو یفعلو ہے. اس کی اگر میں اگزامپل دوں گا، یجعلو. یجعلو مطلب بناتا ہے وہ ایک مرد یا بنائے گا، ٹھیک ہے نا. یفتح کھولتا ہے وہ ایک مرد یا کھولے گا. ایسے یرفع بلند کرتا ہے وہ ایک مرد یا بلند کرے گا وہ ایک مرد. ایسے ہی دوسرا اسٹرکچر جو بن سکتا ہے یفعلو. یفعلو میں کیا ہے؟ عین کلمے پہ کسرہ ہے، عین کلمے پہ کسرہ ہے. تو باقی سیم وہی ہے. دیکھیں یا علامت مضارع اس پہ فتح ہے، فا کلمہ دونوں میں ساکن ہے، لام کلمہ دونوں میں کیا ہے؟ مدموم ہے. چینجنگ کہاں آ رہی ہے؟ عین کلمے میں. ماضی میں چینجنگ کہاں آ رہی تھی؟ عین کلمے میں. مضارع میں چینجنگ کہاں آ رہی ہے؟ عین کلمے میں. ٹھیک ہے جی. تو یفعل بن سکتا ہے فار ایگزامپل یغفر. یغفر بخشتا ہے، مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے وہ ایک مرد یا معاف کرے گا وہ ایک مرد. یغفر. ٹھیک ہے جی. عین کلمے پہ دیکھیے، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. عین کلمے پہ کسرہ ہے، عین کلمے پہ کسرہ ہے. ایسے ہی تیسرا اس کا جو اسٹرکچر بن سکتا ہے، جو تیسرا اسٹرکچر جو فالو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے یفعل. بالکل وہی ہے جو ماضی میں ہم نے بات کر لی، وہی بات ہے. یا تو مفتوح العین ہوگا، یا تو مکسور العین ہوگا، یا تو مدموم العین ہوگا. یہاں جو مدموم العین ہے یفعل، یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے. مضارع میں کچھ وربس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عین کلمہ مدموم ہو. فار ایگزامپل ینصر. ینصر مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد. یہ نصرہ سے نکلا، نصرہ ینصر. نصر ینصر مدد، سوری ینصر، نصر ینصر مدد کرتا ہے وہ ایک مرد یا مدد کرے گا. ایسے یخلق پیدا کرتا ہے وہ ایک مرد یا پیدا کرے گا وہ ایک مرد، ہے نا. یعبد عبادت کرتا ہے وہ ایک مرد یا عبادت کرے گا وہ ایک مرد. تو ایسے کتنے سارے ورڈز ہوں گے، ایسے کتنے سارے وربس ہوں گے، کتنے سارے افعال ہوں گے عربی زبان میں جو ان ڈفرینٹ اسٹرکچرز کو فالو کریں گے. سر اب ہم کیسے یاد رکھ لیں گے کتنے سارے اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو ایک سمپل فنڈا ہے، جو بھی بات کر لیں گے نا وہ سوچ سمجھ کے کر لیں گے. ہم رٹنے کی بہت کم کوشش کر لیں گے، ہم زیادہ سمجھنے کی کوشش کر لیں گے. اگر کوئی چیز رٹنی بھی پڑے نا تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ سمجھ کے رٹا جائے، ہے نا. تو یہاں پہ مجھے بولے کوئی کتنے اسٹرکچرز بن سکتے ہیں ان میں سے؟ انجینئرس ہیں نا آپ لوگ، بولے جی کوئی پرمیوٹیشن کمبینیشن لگائے، کتنے اسٹرکچرز بن سکتے ہیں یہ؟ جی منزہ کتنے اسٹرکچرز بن سکتے ہیں؟ سو 14 ہر ایک کا بنے گا. 14 کیسے بنے گا؟ ماضی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں 3 اسٹرکچرز ہیں، ماضی کے 3 اسٹرکچرز ہیں، مضارع کے 3 اسٹرکچرز ہیں. تو کتنے بنیں گے؟ 3⁻²، 9 اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. میں سمجھاؤں. یا تو ماضی میں مفتوح العین ہوگا، مضارع میں مفتوح العین ہوگا. ماضی میں مفتوح العین ہوگا، مضارع میں مکسور العین ہوگا. ماضی میں مفتوح العین ہوگا، مضارع میں مدموم العین ہوگا، ہے نا. ہو گئی 3 اسٹرکچرز. ماضی میں مکسور العین ہوگا اور مضارع میں مفتوح العین ہوگا. ماضی میں مکسور العین ہوگا، مضارع میں مکسور العین ہوگا. ماضی میں مکسور العین ہوگا، مضارع میں مدموم العین ہوگا. ہو گئی 6 اسٹرکچرز. ایسے ماضی میں مدموم العین ہوگا اور مضارع کے یہی 3 ہوں گے، تو یہ اور 3 ہو گئے، ٹوٹل 9 بنیں گے. میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں. 9 اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. بنتے کتنے وہ الگ بات، بن تو 9 سکتے. کیسے؟ ماضی اگر میں دیکھوں، ماضی میں 3 اسٹرکچرز ہوتے ہیں ڈفرنٹ نا. ایک تو ہوتا ہے مفتوح العین، ایک ہوتا ہے
مکسور العین، ایک ہوتا ہے مدموم العین. ٹھیک ہے جی، یہ تین اسٹرکچرز ماضی میں ہمارے ہوتے ہیں، ہے نا، یہ تین ہی تو ہوتے ہیں ماضی میں. اب اگر مضارع کی بات کر لیتے ہیں، یعنی ماضی میں فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے وربس ہیں، جیسے نصرہ ہے، اکلا ہے، شریبہ ہے، کرمہ ہے، جلسہ ہے، غفرہ ہے، نصرہ ہے، بہت سارے ہیں، ہزاروں کروڑوں، ہم گن بھی نہیں کتنے سارے وربس ہو سکتے ہیں. تو اب مان لیجیے کوئی ایک ورب جو ماضی میں مفتوح العین ہے، ماضی میں مفتوح العین ہے، اب اس کے مضارع میں بھی تین اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں. مضارع کے بھی اس کے تین پاسبلٹیز ہیں کہ مضارع میں بھی وہ مفتوح العین ہی ہو، یا پھر مضارع میں وہ مکسور العین ہو، یا پھر مضارع میں وہ مدموم العین ہو. کتنے ہو گئے؟ ہو گئے تین. تو ماضی مفتوح العین سے تین بنیں گے، ایسے ہی ماضی مکسور العین سے بھی یہی تین بنیں گے، ماضی مدموم العین سے بھی یہی تین بن سکتے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں ایگزامپل دوں، ماضی مفتوح العین کی اگر ہم بات کر لیں گے، جیسے نصرہ، دیکھیں ذرا، اگر میں بات کر لیتا ہوں نصرہ، نصرہ ہم نے دیکھا ماضی میں مفتوح العین ہے نصرہ، اور مضارع میں ہوتا ہے ینصر، مضارع میں ہوتا ہے مدموم العین، مضارع میں ہوتا ہے مدموم العین. ٹھیک ہے جی. ایسی اگر ہم دیکھیں گے ضربہ، ضربہ ماضی میں ہوتا ہے مفتوح العین اور مضارع میں ہوتا ہے یضرب، مضارع میں ہوتا ہے یضرب مکسور العین. ایسی اگر ہم دیکھیں گے فتح، اگر ہم دیکھیں گے فتح ماضی میں ہے مفتوح العین اور مضارع میں بھی ہے مفتوح العین یفتح، مضارع میں بھی ہے مفتوح العین یفتح. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی مکسور العین ماضی میں ہوگا، پھر مضارع میں بھی یہ تین اس کے پاسبلٹیز آ سکتی ہیں. مدموم العین ہوگا ماضی میں تو مضارع میں بھی تین پاسبلٹیز آ سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں یہ پاسبلٹیز ہماری ہیں. پہلے مجھے یہ بولے اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ؟ جی سر سمجھ ہی نہیں آیا، ہاں پوچھے کیا؟ مطلب کیسے مفتوح لائن میں کیسے تین اسٹرکچرز نکلیں گے؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے ورڈز ہیں نا، بہت سارے ورڈز ہیں جو ماضی میں مفتوح العین ہے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے ایسے نصرہ، نصرہ میں ماضی میں کیا ہے مفتوح العین ہے، ضرب بھی مفتوح العین ہے، فتح بھی مفتوح العین ہے. لیکن جب ان کا مضارع ہم بناتے ہیں نا تو نصرہ سے ینصر بن جاتا ہے، ضرب سے یضرب بن جاتا ہے، فتح سے یفتح بن جاتا ہے. میں نے بھی کہا مضارع میں بھی تین اسٹرکچرز ہیں، مضارع بھی یا تو مفتوح العین ہوگا یا مکسور العین ہوگا یا مدموم العین ہوگا. ٹھیک ہے جی. مضارع یا مفتوح العین ہوگا یا مکسور العین ہوگا یا مدموم العین ہوگا. اب اگر ہم دیکھیں گے ماضی میں کوئی بھی ایک، ماضی کا کوئی بھی ایک ورب اٹھائیں گے جو مان لیجیے مفتوح العین ہے، جو مفتوح العین ہو، تو اس کا مضارع یا تو مفتوح العین ہوگا یا مکسور العین ہوگا یا مدموم العین ہوگا. ہوگا ایک ہی. اگر مفتوح العین ہے تو مفتوح العین ہی ہوگا. بٹ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ماضی میں مفتوح العین ہے تو مضارع میں بھی مفتوح العین ہوگا. اٹ از ناٹ نیسسری. نہیں، مضارع میں وہ مفتوح العین بھی ہو سکتا ہے، مدموم العین بھی ہو سکتا ہے، مکسور العین بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہوگا بس وہی ایک ہی ہوگا. اگر وہ مضارع میں مفتوح العین ہوگا تو مفتوح العین ہی ہوگا مضارع میں. اگر مضارع میں وہ مکسور العین ہوگا تو آیا سمجھ؟ جیسے نصرہ سے بنا یا نصرہ ماضی میں مفتوح العین ہے لیکن مضارع میں ہے مدموم العین. ایسی ضرب ماضی میں مفتوح العین ہے لیکن مضارع میں ہے یہ مکسور العین. فتح ماضی میں بھی مفتوح العین ہے اور مضارع میں بھی مفتوح العین ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو کہا ابھی 9 پاسبلٹیز ہیں، 9 پاسبلٹیز ہیں جو مطلب جو ڈفرنٹ اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس 9 پاسبلٹیز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بٹ ان عربک ان پریکٹس ہمارے پاس ٹوٹل 8 ہی اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ میں بھی بتاؤں گا کون کون سے اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں، 9th ون کون سا نہیں کرتا، وی شیل ڈسکس. تو جتنے بھی مضارع کے جتنے بھی سیغے بنیں گے، دیکھیں بات یہ ہے نا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں اگر مان لیجیے کوئی ہے مکسور العین، کیا ضروری ہے وہ مضارع میں مکسور العین ہوگا؟ نو، اٹ از ناٹ نیسیسری. مضارع کا جب اسٹرکچر بنائیں گے نا، اٹ میں مفتوح العین اور مکسور العین اور مدموم العین.
اس کی کوئی ریلیشن نہیں ہے ماضی کے ساتھ کہ ماضی میں وہ مفعول عین تھا، مفعول عین تھا، مضمون عین تھا، ایسی کوئی ریلیشن نہیں ہے ماضی کے ساتھ. بٹ اٹ فالو سم اسٹرکچرس یہی ہے ہمارے پاس. کون کون سے اسٹرکچر ہے دیکھیں، کون کون سے اسٹرکچر ہے میں آپ کو بھی چلیے 8 کے 8 لکھ کے دیتا ہوں اب آپ لوگوں کے لیے. کون کون سے اسٹرکچر ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے پہلے ماضی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لوٹ جا اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف واپس ہو، اس طرح سے واپس ہو کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی. نہیں تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو، اس طرح سے واپس اللہ کی طرف جاؤ. انسان جب مر جائے نا تو نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے. اس کی مختلف تفاسیر ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں قیامت کے دن اس سے یہ کہا جائے گا، لیکن مفسرین کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ جس وقت آپ کوئی آیت سنیں اس وقت سمجھ لیں کہ یہ آیت ابھی مجھے سنا رہی ہے، میرے حق میں بھی نازل ہو رہی ہے. تو نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے، نفس مطمئنہ سب سے بہترین نفس ہوتی ہے کہ تو اللہ کی طرف واپس لوٹ جا اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو اور تو اللہ سے راضی ہو. پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، جو جنتی لوگ ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، پھر تو ان میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں آ، پھر میری جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ داخل ہو جا. تو ایسے لوگ جو جن کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اسی نفس مطمئنہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے کرتے اور خود اللہ سے راضی ہوتے ہوتے اللہ کی طرف آ جا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا، پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت اللہ رب العزت کی. تو اللہ تعالیٰ ایسے نفس مطمئنہ سے فرما رہا ہے کہ مجھے راضی کر، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، پھر میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے تھوڑا سا فعل مضارع کے بارے میں بات کر لی تھی. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو فعل مضارع ہے یہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا کام کا ہونا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس میں دکھے، پریزنٹ میں دکھے یا پھر فیوچر میں دکھے، ایسے کام کو ہم، ایسے فعل کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اٹ انکلوڈس بوتھ پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر. اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے، اس میں حال بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا ہے. فیوچر، اس فیوچر کو ہم اردو میں آئندہ کہتے ہیں اور اس پریزنٹ کو ہم اردو میں حال کہتے ہیں. حال، ٹھیک ہے جی، حال کہتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو کل اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے بات کر لی تھی، اس کے بارے میں جلدی وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ریوائز ہو جائے. ہم نے بات کری تھی کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے بھی 3 اوزان ہوتے ہیں، اس کے بھی 3 وزن، 3 اسٹرکچرز ہوتے ہیں. جیسے فعل ماضی میں ہم نے پڑھ لیا تھا، فعل ماضی میں ہم نے بات کر لی تھی فعل، فعل اور فعل، مفتوح العین، مکسور العین اور مضموم العین. یعنی عین کلمے پہ فتحہ ہے، عین کلمے پہ کسرہ ہے اور یہاں عین کلمے پہ دمہ ہے. یہ فعل مضارع میں ہم نے 3 اوزان پڑھے تھے، 3 اسٹرکچرز پڑھے تھے. اگر ہم فعل ماضی کی بات ہوئی تھی، اگر ہم فعل مضارع کی بات کر لیں گے تو فعل مضارع میں نے کل کہا تھا فعل مضارع ہم کیسے بناتے ہیں. ابھی وہ انشاءاللہ اگر آج موقع ملے تو آج میں بتاؤں گا ہم کیسے فریم کر لیں گے. اس میں ہم علامات مضارع، حروف مضارع، الف یا پھر تا یا پھر یا پھر نون، ان میں سے کوئی ایک ایڈ کر لیتے ہیں تو اس سے مضارع بن جاتا ہے. تو ہم مضارع کے میں فی الحال ابھی آپ کو اسٹرکچرز بتا رہا ہوں. ایک اسٹرکچر ہوتا ہے یفعل. یفعل یہاں پہ سوری عین ہے، دس از ناٹ غین، یہ یفعل ہے. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے جو عین کلمہ ہمارا ہے، عین کلمے پہ یہاں فتحہ ہے. یفعل میں عین کلمے پہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے جی، فتحہ ہے. یہ ایک اسٹرکچر بن سکتا ہے، ایک وزن. دوسرا وزن بن سکتا ہے یفعل، بالکل جیسے ہم نے پاس میں پڑھ لیا. یہ بات ہم نے کل کر لی، یفعل. اور کل کا جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالی
جتنا بھی ریکارڈ ہو چکا تھا وہ آج کی ویڈیو کے ساتھ مرج ہو جائے گا. اس لیے میں ابھی جلدی جلدی بتا رہا ہوں. اگر کسی کل کا لیکچر کسی کو مس ہوا ہو وہ پھر یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لے گا. اور یہ بن سکتا ہے یفعل. یفعل ٹھیک ہے جی. یہ 3 اوزان ہمارے مضارع میں بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ والے 3 اوزان جو ہیں یہ ماضی کے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے تھے اور جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے. اب دیکھ لیں, اب مان لیجیے کوئی ایک ہمارے پاس کوئی بھی ایک فعل ہے, فار ایگزامپل نصرہ. میں 3 لیتا ہوں ابھی, نصرہ اور شربہ اور میں لیتا ہوں رفع. رفع دیکھیں, نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, اس ایک آدمی نے مدد کی. اگر ہم اس کا مضارع بنائے تو یہ بنتا ہے ینصر. یہ بنتا ہے ینصر. ینصر. اور شریبہ, شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پینا. ٹھیک ہے جی. یا ایسے اگر ہم دیکھ لیں گے جلسہ, اگر ہم دیکھیں گے جلسہ, جلسہ مطلب بیٹھنا, تو یہ بن جائے گا یجلسو. مضارع میں بنے گا یجلسو, جسٹ لائک شریبہ. ایسے ہی رفع, رفع بنتا ہے یرفع. رفع مطلب بلند کرنا, اسی آدمی نے بلند کیا. یرفع مضارع میں بنے گا. تو یہاں میں نے کل آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں گے پہلے ماضی سے جب ہم پہلے مضارع بنا دیتے ہیں نا, تو جب یہ چینجنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9 ڈفرنٹ ویز ہو سکتے ہیں. ایک کلمہ, ایک فعل, وہ ماضی میں کیسے بیہیو کرے گا, وہ مضارع میں کیسے بیہیو کرے گا, ماضی میں اس کا کیا سٹرکچر ہے, یعنی ماضی میں اس کا کیا وزن ہے, مضارع میں پھر اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے. اگر وہ ماضی میں مفتوح العین ہے, مضارع میں وہ مفتوح العین بھی ہو سکتا ہے, مکسور العین بھی ہو سکتا ہے, مضموم العین بھی ہو سکتا ہے. ایسے اگر وہ ماضی میں مکسور العین ہے تو مضارع میں وہ مفتوح العین ہو سکتا ہے, مکسور العین ہو سکتا ہے, مضموم العین ہو سکتا ہے. سملرلی اگر یہ ماضی میں مضموم العین ہوگا تو مضارع میں مفتوح العین, مکسور العین یا پھر مضموم العین ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں یہ جو یفعل, جو پہلا والا ہے نا, جو پہلا والا یہاں لکھا ہے یفعل, دیکھیں فعل, اگر میں لکھوں جعل, پہلے میں یہ کلیئر کرتا ہوں اسکرین. اگر ہم لکھیں جعل, ایک فعل ہے جعل, ٹھیک ہے جی. جعل, جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو یہ بنے گا یجعل. یہ بنتا ہے یجعل, یہ بنتا ہے یجعل. ٹھیک ہے جی, یہ بنتا ہے یجعل. اگر ہم لیتے ہیں خلق, سمجھ جائے گا, خلق, دیکھیں جعل میں کیا ہے, عین کلمے پہ فتح ہے, خلق میں بھی عین کلمے پہ فتح ہے, لیکن جب اس کا مضارع ہم بنائیں گے یہ بنے گا یخلق. یہ بنتا ہے یخلق, یہ بنتا ہے یخلق. تو یہاں مضارع میں عین کلمے پہ دمہ ہے, فا کلمہ ہے, لام عین کلمہ ہے, اور قاف لام کلمہ ہے. فا عین اور لام کلمہ, یہاں عین کلمے پہ دمہ ہے, عین کلمہ یہاں مضموم ہے. اسی طرح سے اگر آپ لوگ, اگر ہم لکھیں گے ضربا, 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 تو یہ بنتا ہے یضرب, یضرب, یضرب. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ماضی میں تینوں مفتوح العین ہے, ماضی میں یہ تینوں کے تینوں مفتوح العین ہے, لیکن مضارع میں آپ دیکھیں ایک مفتوح العین ہے, ایک مکسور العین ہے, ایک مضموم العین ہے. تو اسی طرح سے ماضی میں اگر کوئی مکسور العین ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ مضارع میں مفتوح العین ہو سکتا ہے وہ مضارع میں بھی مکسور العین ہو سکتا ہے وہ مضارع میں مضموم العین ہو. تو یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. ماضی میں ہمارے 3 کیسز بن سکتے ہیں, مضارع میں ہمارے پاس 3 کیسز ہو سکتے ہیں. تو کل ملا کے ہمارے پاس 9 اسٹرکچرز بن سکتے ہیں, ہمارے پاس 9 اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. ابھی ہم سب کی بات کر لیں گے, لیکن یہاں نا ایزی اسٹڈی کرنے کے لیے جب ہم دیکھیں, ہم نے کہا جب فعل کے پہلے ماضی میں 3 اوزان ہیں, 3 وزن, 3 اسٹرکچرز ہیں, مضارع کے 3 اسٹرکچرز ہیں, 3 وزن ہیں. اب جب دونوں کو ملائیں گے نا, اب آپ دیکھ رہے ماضی سے جب مضارع کی طرف ہم جاتے ہیں نا, تو تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے. دیر از مے پاسبلٹی دیٹ وی کین گیٹ فعل ان مضارع, اٹ مے بی مفتوح العین اور مکسور العین اور مضموم العین. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ماضی میں صرف مفتوح العین ہوگا
ہو سکتا ہے کہ مضارع میں مضموم العین ہو سکتا ہے مکسور العین ہو سکتا ہے مفتوح العین ہی ہو. سملرلی اگر یہ ماضی میں مکسور العین ہے تو اس کے پاس مضارع میں بھی 3 راستے ہو سکتے ہیں, ڈفرنٹ راستے. تو کل ملا کے ہمارے پاس 9 پاسبلٹیز ہیں, 9 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ 9 اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. اب ہم ایزی اپنی اسٹڈی ایزی کرنے کے لیے ان کا دوسرا نام دیں گے, ہم نام دیتے ہیں باب. باب کہتے ہیں عربی میں دروازے کو, ڈور کو. ٹھیک ہے جی, باب. دیکھیے ماضی میں ہم نے اس چیز کو نام دیا ایک وزن, فعل ایک وزن ہے, فعل ایک وزن ہے, فعل ایک وزن ہے. اب مضارع کی بات کر لیں گے, یفعل ایک وزن ہے, یفعل ایک وزن ہے, یفعل ایک وزن ہے. تو فعل یفعل ایک الگ سے بنانا پاسبلٹی ہے, فعل یفعل ہو سکتا ہے. ایک منٹ میں اسکرین کلیئر کرتا ہوں. ایک پاسبلٹی بن سکتی ہے, دیکھیں فعل یفعل, یفعل ایک پاسبلٹی ہے, فعل یفعل ایک پاسبلٹی ہے, فعل یفعل. ایسے ہی فعل یفعل, فعل یفعل, فعل یفعل. یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا پھر اگر ہم فعل کی بات کر لیں اس میں بھی یہی 3 بنے گے ہمارے پاس. لیٹ می چینج دی کلر. فعل یفعل, فعل یفعل, اور نواں بنے گا فعل یفعل. ٹھیک ہے جی, یہ 9 پاسبلٹیز ہمارے پاس ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب ہم نے پہلے ماضی پڑھا تو ہم نے کہا یہ فعل ایک وزن ہے, فعل ایک وزن ہے, فعل ایک وزن ہے. اب ہم نے مضارع کی بات کر لی, ہم نے کہا مضارع میں یفعل ایک وزن ہو سکتا ہے, یفعل ایک وزن ہو سکتا ہے, یفعل ایک وزن ہو سکتا ہے. لیکن سر مسئلہ تو یہ ہے, آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں اگر کوئی فعل وزن کو فالو کرتا ہوگا, پاسبلٹی ہے کہ وہ یفعل کو بھی فالو کرتا ہو مضارع میں, یا پھر یفعل کو فالو کرتا ہو, یا پھر یفعل کو فالو کرتا ہو. اب ہم اس کی اسٹڈی کیسے کر لیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم ایک الگ نام دیں گے, ہم وزن سے ہٹ کر ہم نام دیں گے باب. دیکھیں ذرا, یہ ایک باب ہے, یہ جو فعل یفعل یہ ایک باب ہے, یہ ایک ڈور ہے. ہم عربی لینگویج میں اب گھس رہے ہیں نا ایک ڈور کے تھرو. تو یہ دوسرا باب, دوسرا ڈور ہو گیا, یہ دوسرا ڈور ہو گیا, یہ تیسرا ڈور ہو گیا. ایسے ہی یہ بھی ایک ڈور ہے, یہ بھی ایک باب 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 ہے, یہ بھی ایک باب. ٹھیک ہے جی, یہ ڈفرنٹ ڈورز ہیں. اب ہم ایک ساتھ اسٹڈی کر لیں گے نا. مان لیجیے ایک ورڈ ہے, فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے حشرہ. حشرہ اس کا مضارع بنتا ہے یحشر, حشرہ یحشر. تو یہ کس وزن کو, یہ کس ڈور کو, یہ کس باب کو فالو کرے گا؟ حشرہ. دیکھیں ماضی میں ہے فعل, فعل کے وزن پر, اور مضارع میں ہے یفعل کے وزن پر, یفعل کے وزن پر, حشرہ یحشر. تو یہ اس وزن کو, اس باب کو فالو کر لیتا ہے, فعل یفعل کے باب کو فالو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ فعل یفعل کے باب کو فالو کر لیتا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم ان سارے باب, ان ابواب کو, باب کی جمع ہے ابواب, ان سارے ابواب کو ابھی ہم اسٹڈی کر لیں گے. ہم دیکھ لیں گے یہ بات کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی بات کر لیں گے, بالکل ایزی اسٹڈی کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ ڈرائی لگے, لیکن 10-20 منٹ کے بعد آپ کو بالکل ایزی وے میں کلیئر ہو جائے گا. دس از مائی پرامس. انشاءاللہ ہم تب تک ٹاپک کو اینڈ نہیں کریں گے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس 9 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, تو 9 ابواب بن سکتے ہیں, لیکن عربی زبان میں ٹوٹل 8 ابواب بنتے ہیں. میں بھی بتاؤں گا 9واں کون سا نہیں بنتا, کون سا فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں, اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. جی ہے کسی کو؟
کسی کو نہیں ہے. چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں, ہم آگے بڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے ابواب بتایا نا, یہ صرف اور صرف ثلاثی مجرد کے لیے ہے, یہ صرف ثلاثی مجرد کے لیے ہے. چلیے اب آپ سے بات کرنے کا ٹائم آ گیا, اب آپ سے بات کرنے کا ٹائم آ گیا, اس لیے میں بات کر لیتا ہوں. سعدیہ مجید آپ انمیوٹ کریں اور مجھے بولے ثلاثی کیا چیز ہوتا ہے. سعدیہ, ثلاثی کس بلا کا نام ہے؟ Am I audible? میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر. تو پھر جواب کیوں نہیں؟ چلیے کون بول سکتا ہے ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی منزہ بولے آپ, ثلاثی کس کو بولتے ہیں ہم؟ سر جس میں 3 حروف ہوتے ہیں. کہاں 3 حروف ہوتے ہیں, کس میں؟ جس فعل میں. جس فعل کے روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوں. مصدر میں ایسا. ہاں یفعل بھی ایک فعل ہے نا, دیکھیں ذرا یفعل بھی ایک فعل ہے, کیا یہ ثلاثی ہے؟ اس میں تو No, ابھی 4 حروف ہیں, اس میں بھی 4 حروف ہیں, لیکن اگر جب ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے نا تو فعلن, فعلن کام کرنا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مصدر ہے. روٹ ورڈ میں ٹوٹل 3 ہی ہے نا, تو یہ ثلاثی ہے, یہ ثلاثی ہے. ثلاثی مجرد اسی کو کہتے ہیں جس میں اس کے روٹ ورڈ میں ٹوٹل 3 کیا کہتے ہیں 3 حروف ہو. اب ثلاثی مزید بھی ہو سکتا ہے, رباعی مجرد ہو سکتا ہے, رباعی مزید بھی ہو سکتا ہے, ان کی بات ہم آگے کر لیں گے. یہ جو میں نے اوزان بتائے نا, یہ جو میں نے یہ ابواب بتائے, یہ جو 9 ڈفرنٹ میں نے ابواب بتائے, اس میں سے 8 کام کرتے ہیں. 8 یہ ابواب جو ہیں یہ صرف اور صرف ثلاثی مجرد کے لیے. اگر کسی کے روٹ ورڈ میں 3 سے زیادہ حروف ہوں گے نا, یا 4 سے زیادہ حروف ہوں گے, تو ان کے لیے الگ طریقے سے ابواب بنائے جاتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کر لیں گے. پھر بھی اگر آپ کے لیے بتا رہا ہوں, ان میں ہم دیکھ لیتے مصدر کی خاص شکل کو ہم اس ٹائم باب کے جیسے افعال, مفاعلہ, افتعال, یہ ڈفرنٹ پھر مصادر کی بات کر لیتے ہیں اس ٹائم جب وہاں ہم پہنچے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم وہ بات کر لوں گا. ابھی ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے ہیں, ثلاثی مجرد میں یہ ابواب بن سکتے ہیں, یہ ڈفرنٹ طریقے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو دیکھیں میں نے کیا کہا, ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ابھی 8 ابواب بن سکتے ہیں, 9 پاسبلٹیز ہیں, 9 پاسبلٹیز ہیں. لیکن فعل, یفعل, یہ اس وزن کو کوئی فالو نہیں کرتا, اس لیے دس باب ڈز ناٹ ایگزسٹ. باقی جو 8 بچے وہ 8 ابواب ہمارے پاس عربی میں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ان 8 ابواب کو الگ الگ سے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹڈی کر لیں گے اور بالکل ایزی وے میں. دیکھیں ایک ہے فعل یفعل, یہ ایک باب ہے. انہیں ماضی میں مفتوح العین, مضارع میں بھی مفتوح العین. ایسا کوئی فعل, پلیز آپ لوگ انمیوٹ کریں, انمیوٹ کر کے رکھیں, جہاں شور بیک گراؤنڈ میں نہ ہو وہ انمیوٹ کر کے رکھیں. لیٹ اس کمیونیکیٹ جلدی جی. دیکھیں کیا ہے ماضی میں, کیا ہے یہ ماضی میں کیا ہے اسٹرکچر, مفتوح العین. مفتوح العین. دیکھیں فا کلمہ لام کلمہ ہر جگہ سیم ہوگا. ماضی میں فا کلمے پہ اور لام کلمے پہ فتح ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. جب چینجنگ کہاں آتی ہے, عین کلمے پہ. سملرلی یہاں مضارع میں بھی فا کلمہ اور عین کلمہ سیم ہوتا ہے. فا کلمہ ساکن ہوتا ہے اور لام کلمے پہ دمہ ہوتا ہے ہمیشہ مضارع میں. چینج کہاں آتی ہے, چینجنگ آتی ہے صرف عین کلمے پہ. تو ہم کیا دیکھیں گے, اب دیکھیے یہ اسٹرکچر ایک ہے کہ ماضی میں بھی مفتوح العین ہے, مضارع میں بھی مفتوح العین ہے. تو ماضی اور مضارع دونوں کیا ہے, مفتوح العین. ماضی و مضارع دونوں کیا ہے, یہ مفتوح العین ہے, مفتوح العین ہے. ٹھیک ہے جی, مفتوح العین ہے. تو ایسے بہت سارے کچھ ہوں گے ہمارے پاس افعال, بہت سارے فعل وربس ہوں گے جو اس اسٹرکچر کو فالو کر لیں گے. فار ایگزامپل فتح یفتح, فتح یفتح.
فتح یفتح مدد کرنا، سوری کھولنا، فتح مطلب کھولنا. تو دیکھیں فتح کا مطلب کیا ہوا، اس ایک مرد نے کھولا. یفتح کا مطلب کیا ہوا، وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا. تو ہم جب بات کرتے ہیں نا یہ کون سا باب ہے، فتح یفتح باب ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مدد کرنا اپنی ایز کے لیے مدد کرنا. ورنہ ترجمہ کیا ہے، اس ایک مرد نے مدد کی، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. تو ہم پھر مصدر کی میننگ بتاتے ہیں، کھول رہا ہے. وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا. ایسے. کھول رہا ہے اور چیز ہے، وہ آگے ہم بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں پہ اب دوسرا اگر ہم فیل کر، اگر ہم دوسرے وزن، اچھا اس کی اور ایگزامپل میں کہوں، اس کی اگر میں اور ایک ایگزامپل دوں، نفع، نفع، نفع ینفع، نفع ینفع، نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے جی. نفع دینا، اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں نفع دینا. نفع، اوپر آئے گا نا پھر کھولنا، مدد کرنا نہیں آئے گا نا. سوری سوری سوری، ہاں ہاں کھولنا، میں نے مدد کرنا لکھا، میں نے کھولنا بولا، مدد کرنا لکھا، سوری. ہاں کھولنا، کھولنا جی. فعل یفعل، اس باب کو کون فالو کرتا ہے، فتح یفتح، نفع ینفع، ایسے بہت سارے وربس ہوں گے جو اس باب کو فالو کر لیں گے. دیکھیں اب یہاں آپ کی ایزینس کے لیے، ہماری ایزینس کے لیے نا، جو اس عربی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی اب کتنے وزن آپ فعل یفعل پہ یاد رکھ لو گے، اور کم سے کم پھر آپ کو پتہ نہیں پھر آپ کو اگزامپل یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی. اب انہوں نے کہا کہ اس کو ہم باب کہیں گے، فتح یفتح کو باب کہیں گے، اس کو باب کا نام دیا. یہ ایک باب ہو گیا فتح یفتح. اب ہم باب نہیں کہیں گے فعل یفعل، یہ ہم باب نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے فتح یفتح باب ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں نفع ینفع. ٹھیک ہے جی. فتح یفتح ایک باب ہے، فتح یفتح ایک باب ہے. اس میں کیا ہے، ماضی اور مضارع مفعولین ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اس میں سے ایک ایگزامپل اٹھائی، فتح یفتح، اسی کو باب کا نام دے دیا. کیوں؟ جب ہم کہیں گے نا فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، جہاں سے پیچھے جانور بول رہے ہیں نا وہ میوٹ کریں. ہاں میں نے کہا اگر ہم کہیں نا فعل یفعل ایک باب ہو گیا، فعل یفعل ایک باب ہو گیا، فعل یفعل ایک باب ہو گیا، اسی فعل یفعل ایک باب ہو گیا، فعل یفعل ایک باب ہو گیا، فعل یفعل ایک باب ہو گیا. تو کنفیوژن نہیں ہوگا سننے والے کو، بالکل ہوگا کنفیوژن. اس لیے الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے کہا فتح یفتح ایک باب ہو گیا. یہ کون سا باب ہے ایکچولی، فعل یفعل والا باب ہے. ایسے نصر ینصر ایک باب ہو گیا، ضرب یضرب یہ الگ باب ہے. یہ ڈفرنٹ اسٹرکچرز کو فالو کر رہے ہیں، یہ ڈفرنٹ اسٹرکچرز کو فالو کر رہے ہیں، ڈفرنٹ باب ابواب کو فالو کر رہے ہیں. تو ایگزامپلس ہیں ان کی. کنفیوژن کریٹ نہ کرنے کے لیے ہم نے کہا فتح یفتح ایک باب ہے، نہ کہ فعل یفعل. باقی ہے فعل یفعل، اسی وزن کو فالو کر رہا ہے، اسی باب کو فالو کر رہا ہے. لیکن فتح یفتح اس لیے کہا تاکہ، کیونکہ جب ہم 8 ابواب ایک جیسے کہیں گے نا، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تو کنفیوژن کے شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے کہا فتح یفتح یہ ایک باب ہو گیا. اس کی ایگزامپل ہے نفع ینفع، اور بھی اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. ابھی ایک ایگزامپل فی الحال کے لیے کافی ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اور بات کر لیں گے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اتنے اس میں کا مطلب ہوا ہم نے اس والے کو بیسک باب بنا لیا، فتح یفتح. ہاں جی بالکل بالکل بالکل، ہم نے فتح یفتح کو بیسک باب بنا دیا. اس لیے بنا دیا کیونکہ جب میں نے کہا نا ابھی 8 ابواب ایک جیسے ہوں گے پڑھنے میں نا، جی. فعل یفعل، 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 فعل یفعل. تو یہ اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ہم ایگزامپل اس کو باب بنا دیتے. ایگزامپل فتح سر اس یفتح، سے پہلے جو آپ نے 9 باب بنائے نا فعل پہ، جی سر انہی اس کے، میں سارے ایگزسٹ ہوتے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل. ہاں جی ہاں جی انہی کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں نا. ان میں سے ایک ہم نے اٹھایا پہلے فعل یفعل، یہ ایک باب تھا. سر یہ میرا ایک مطلب تھا فار ایگزامپل ضربہ کا بنتا ہے صرف یضرب، فعل خود بھی ایک ورڈ ہے، اس کا تینوں بنیں گے. آپ نے شاید ماضی میں پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا ہم اسٹرکچر ڈیفائن کرنے کے لیے فا عین اور لام کو یوز کر لیتے ہیں. جی سر.
सर मुझे लगा फाला खुद भी एक वर्ड है, इसका तीनों बन सकते हैं। हम ये एक स्ट्रक्चर है। जी आप- सर, जी सर, आ गया समझ। देखिए 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 देखिए, आप क्या करते हैं, एक मिनट, आप क्या करते हैं, आप कर देना। ये क्या चीज है, मुझे जरा बोलिए क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है? मीथेन। वेरी गुड, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है? ईथेन। है क्या चीज एक्चुअली, ये कुछ इस तरह नहीं है, आपको नहीं लग रहा? जी सर। तो ये एक स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, वो इस जी स्ट्रक्चर। सर, जी सर। तो ये सारे फतह यफ्तहु, नफअ यनफउ, ये फॉलो कर रहे हैं फअल यफअलु। बात क्लियर हो रही जी है? सर, आ गया समझ। वो स्ट्रक्चर एक है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, इजीनेस के लिए, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए जी सर। आगे हम दूसरी बाब की बात कर लेते हैं। मैंने बात की माजी में भी फतह हो और मफ्तूल ऐन हो, मुजारे में भी मफ्तूल ऐन हो। अब हम बात कर लेते हैं इस तरह से, फ़अला यफ़इल की। ये कौन सा हो गया? माजी क्या है इसमें? माजी मफ्तूहुल ऐन। मुजारे क्या है? मुजारे मकसूर ऐन। अनम्यूट किया तो बात कीजिए, फिर बात करनी है। माजी मफ्तूहुल ऐन है, मुजारे मकसूर ऐन है। मकसूर। तो फॉर एग्जाम्पल, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु, ठीक है जी। माजी में है मफ्तूहुल ऐन, मुजारे में है मकसूर ऐन, तो यह हो गया दरबा यदरिबु, यानी मारना, मारना, ठीक है जी। इसको हमने बेसिक बाब बना लिया, इसको हमने बेसिक बाब बना लिया। फतह यफ्तहु हो गया एक बाब, ठीक है जी। उसकी एग्जांपल मैंने कही नफा यनफउ, आपको याद रखनी एग्जांपल्स। दरबा यदरिबु यह हो गया एक दूसरा बाब, ठीक है ना, दरबा यदरिबु। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, गसला यगसिलु, धोना, वो कहते हैं ना गुस्ल करना, गसला उसने गुस्ल किया, उसने धो लिया, गसला यगसिलु। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फगसिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालों जब तुम नमाज के करीब जाओ तो अपने चेहरों को धो लो। फगसिलू, अपने चेहरों को गुस्ल करो, धो लो। गसला यगसिलु, ये क्या हो गया? धोना, टू वॉश, धोना, ठीक है जी। इस तरह से इसकी एग्जांपल अगर दूं, जलसा यजलिसु, बैठना, बैठना, जलसा यजलिसु, बैठना। अक्सर लोग पता है क्या करें, जब मुजारे स्टार्ट करते हैं ना, तो मुजारे की गर्दन लिख देते हैं, गर्दन रट लो, लेकिन आई डोंट बिलीव इन क्रेमिंग दैट मच। जितना पहले समझ लें उसके बाद याद भी हो सकता है अच्छे से। गसला यगसिलु, जलसा यजलिसु, ऐसे ही सबरा यस्बिरु, सबर करना, सबरा यस्बिरु, सबर करना। ये और एक एग्जांपल इसकी हुई। ऐसी अकल याकिलु, अकल याकिलु, अल्लाह ने कुरान में बहुत जोर दिया है अक्लमंदी से काम लेने का। अकल याकिलु यानी अक्ल से काम करना, अक्ल से काम लेना, अक्ल से काम करना, ठीक है ना। अकल याकिलु, ये सब, ये चारों के चारों किस बाब को फॉलो कर रहे हैं? माजी मफ्तूहुल ऐन, मुजारे मकसूरुल ऐन। अरे छोड़े वो नहीं, दरबा दरबा यदरिबु। यदरिबु, बस ये याद रखिए, दरबा यदरिबु। अब जब आप कहेंगे दरबा यदरिबु, आपको खुद समझ जाएगा माजी में मफूल ऐन है, मुजारे में क्या है? मकसूर ऐन है, मकसूरुल ऐन। ठीक है ना। ये हो गया और एक बात क्लियर हो गया। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मदीना, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? माशाल्लाह, अगर मीटिंग एंड हो गई ना, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है जी। चले अब हम और आगे बात कर लेंगे। माजी तीसरा बाब है, ये माजी में है मफ्तूहुल ऐन,
देखिए अभी पहले भी दोनों थे माजी में मफ्तूहुल ऐन, माजी में 3 केसेस बन सकते हैं, मफ्तूहुल ऐन, मकसूरुल ऐन, मदमूमुल ऐन। मुजारे में भी 3 केसेस, मफ्तूहुल ऐन, मकसूरुल ऐन, मदमूमुल ऐन। अभी हम माजी मफ्तूहुल ऐन की केसेस पढ़ रहे हैं, उसमें से भी आखिरी केस ये है, और इंशाअल्लाह ताला फिर मकसूरुल ऐन और मदमूमुल ऐन की भी बात कर लेंगे। माजी में मफ्तूहुल ऐन होगा और मुजारे में मदमूमुल ऐन होगा, ऐन कलमे पे दम्मा होगा। फॉर एग्जाम्पल नसरा यंसुरु, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाब है। नसरा यंसुरु, मदद करना, मदद करना, नसरा यंसुरु। देखिए क्या है, माजी में मफ्तूहुल ऐन, मुजारे में क्या है, मदमूमुल ऐन। नसरा यंसुरु, मदद करना, ठीक है जी। ये बेसिक बाब हो गया, नसरा यंसुरु ये एक बाब है। कितने बाब बोले मैंने? 3। फतह यफ्तहु, दूसरा क्या बोला मैंने? दरब यदरिबु, तीसरा क्या बोला मैंने? नसर यंसुरु, ये तीसरा बाब हो गया, ठीक है जी। इसकी अगर एग्जांपल हम दें, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। खलक़ यख़लुक़ु, खलक़ यख़लुक़ु, पैदा करना, खलक़ यख़लुक़ु, क्रिएट करना, पैदा करना, ठीक है जी। इसकी अगर और एग्जांपल मैं दूं आपको, हशर यहशुरु, हशर यहशुरु। अभी हम आगे सरफ सगीर पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत काम आएगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हम कहते हैं ना यौम हशर, हशर के दिन, वो इकट्ठा होने का दिन, इकट्ठा करना, ठीक है जी। हशर यहशुरु, हशर यहशुरु, इकट्ठा करना। ये अभी चल मैं पूछ लेता हूं। रईस अहमद, आप बता दें मुझे, हशर यहशुर किस बाब को फॉलो करता है? नसरा यंसुर। माशाल्लाह, वेरी गुड। नसर यंसुर को फॉलो करते हैं। अभी आप लोग ये ना समझे कि हमने मुजारे पढ़ लिए, अभी हमने मुजारे नहीं पढ़ा, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। लोगों का तरीका मुजारे पढ़ाने का अलग होता है, मेरा तरीका अपना और है। तो आप लोग बने रहिए, इंशाल्लाह ताला हम मुजारे की ग्रामर सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत, कंफ्यूजन के शिकार होने की नहीं। चले, 3 बाबों की बात हमने कर ली कि जब माजी मफ्तूहुल ऐन था, उसमें जो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेंगे अगर माजी मकसूरुल ऐन होगा, माजी मकसूरुल ऐन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। मकसूरुल ऐन, मुजारे मफ्तूहुल ऐन, मुजारे मफ्तूहुल ऐन, अगर ये केस हमारा हो सकता है। एग्जांपल है समीअ यस्मउ, समीअ यस्मउ। मुनाज़ा क्या है इसकी मीनिंग? मुनाज़ा क्या है इसकी मीनिंग? उसने सुना, वो सुनेगा। सुनना, सुनना है ना, सुनना। तो हियर हमने कहा ना, अभी मस्दर की हम ट्रांसलेशन लिख लेंगे ताकि ट्रांसलेशन में भी हमें इजी हो। इतना लंबा ना कहेंगे उसने सुना, वो सुनता है, वो सुनेगा, सिंपली सुनना। समीअ यस्मउ, तो ये एक बेसिक बाब बना लिया, समीअ यस्मउ। चौथा बाब है ये। पहला कहा मैंने फतह यफ्तहु, फिर कहा मैंने दरब यदरिबु, दरब यदरिबु, फिर कहा मैंने नसर यंसुरु। अब मैं कह रहा हूं समीअ यस्मउ, ये माजी मकसूरुल ऐन और मुजारे मफ्तूहुल ऐन है, समीअ यस्मउ, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट बाब है। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें, अमिला यअमलु, अमल करना, अमिला, अमिला यअमलु, अमल करना, काम करना। ऐसे अलिमा यअलमु, या अलिमा यअलमु, जानना, टू नो, इल्म हासिल करना, जानना, ठीक है जी। ऐसे दहिका यदहकु, हंसना, दहिका यदहकु। मीटिंग एंड होगी, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे कुछ देर के लिए। हंसना, क्योंकि बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही हमारी। हंसना, ठीक है ना, टू लॉफ,
ضحك يضحك. ایسے قدم يقدم، قدم يقدم، قدم يقدم. آنا، آنا کم، قدم يقدم. یہ سب کس باب کو فالو کر رہے؟ سمع یسمع باب، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمع یسمع باب کو فالو کر رہے. سمع یسمع کون سا باب ہو گیا؟ ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہو گیا. اس کی ہم نے اگزامپلز بھی دیکھ لی. اب ہم آگے اور ابواب کی بات کر لیتے ہیں. کون کون سا ہم نے پڑھ لیا؟ ماضی مفتوح العین، مضارع مفتوح العین، ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین، ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین، ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین. یہ سب ابواب کی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم بات کر لیں گے. اچھا ایک منٹ، ابھی ہم جو بات کریں گے نا اس کے بعد، جو بات ہم کریں گے ماضی مکسور العین اور مضارع مکسور العین اور مضموم العین. ان دو کی بات کرنے سے پہلے میں بات کر لوں گا چوتھے ایک باب کی. اس کا ایک ریزن بھی میں بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ ماضی مضموم العین، ماضی مضموم العین. پہلے میں اس باب کی بات کر لوں گا اور ان دو کی بات میں کر لیں گے. پہلے ماضی مضموم العین اور مضارع بھی مضموم العین، مضارع مضموم العین. ٹھیک ہے جی، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. ماضی مضموم العین اور مضارع مضموم العین. ماضی و مضارع دونوں مضموم العین. میری آواز آ رہی ہے نا مدینہ؟ جی سر. جی سر. ہاں جی، ماضی بھی مضموم العین ہے اور مضارع بھی مضموم العین ہے. اگزامپل ہے کرما یکرم. کرما یکرم، اکرام کرنا، عزت دینا. اکرام کرنا، عزت دینا، احترام کرنا، اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرما یکرم. تو یہ ایک بیسک باب ہو گیا. کرما یکرم ایک بیسک باب ہے. ٹھیک ہے جی، کرما یکرم ایک بیسک باب ہے. کون سا باب ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ ماضی و مضارع دونوں کیا ہے؟ مضموم العین. دونوں کیا ہے جی؟ مضموم العین ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہو گئی. اس کی اگزامپل میں لکھ دیتا ہوں. اس کو کون کون فالو کر لیتے ہیں؟ لیٹ می چینج دی کلر فرسٹ. ہاں جی، اس کی اگر ہم دیکھیں گے قربا یقرب، قربا یقرب، یقرب قریب ہونا، آنا قریب ہونا. قربا یقرب قریب ہونا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی شرفا یشرف، شرفا یشرف شریف ہونا، شریف ہونا. ٹھیک ہے جی، شرف یشرف شریف ہونا. ایسے ہی اگر ہم کہیں گے بعودا یعبد، دور ہونا. بعودا یعبد دور ہونا. یہ جو ہے نا، یہ بعودا یعبد، شرف یشرف، قرب یقرب، کرم یکرم، فتح یفتح، یہ سب کیا ہے؟ یہ ماضی گردان کے کا پہلا سیگا اور مضارع کا پہلا سیگا ہے. باقی سب چینج ہوں گے نا، یہ میں نے کل ہی بات کر لی تھی. بعودا یعبد دور ہونا. ایسے ہی ضعف یضعف، ضعف یضعف. یضعف کمزور ہونا، بوڑھا ہونا، کمزور ہونا. ٹھیک ہے نا؟ کمزور ہونا. ضعف یضعف. ایسے ہی ثقل یثقل،
भारी होना, ओवरवेट होना, सकुला यसकुलु, सकुला यसकुलु भारी होना, ठीक है जी, ओवरवेट होना, भारी होना, सकुला यसकुलु। भारी होना, ये सब के सब किस बाब को फॉलो कर रहे हैं? करुम यकरुम। हाँ, करुमा यकरुमु, इस बाब को फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमने 5 अबवाब पढ़ लिए, 5 अबवाब कौन कौन सा? नसर यंसुर, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ, फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु। ये 5 के 5 अबवाब, दिस आर द मोस्ट यूज्ड अबवाब इन अरबिक लैंग्वेज, मोस्ट 5 यूज्ड। इसलिए मैंने करुमा यकरुमु को पहले स्टडी कर लिया। तो इनका हम नाम देते हैं, जो 5 अबवाब है ना, इनको हम नाम देते हैं, इन 5 अबवाब को हम नाम देते हैं मुत्तरिद, मोस्ट यूज्ड, मुत्तरिद, मुत्तरिद जो ज्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से हैं ये मुत्तरिद? ये कौन कौन से हैं मुत्तरिद अबवाब? नसर यंसुर, नसर यंसुर पहला, वेरी गुड, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ, तीसरा कौन सा है? समिअ यस्मउ, वेरी गुड, माशाल्लाह, समिअ यस्मउ। कौन बोल रही है? मैं कौन? अब्दुल मजीद, अब्दुल अहमद रजा, अहमद रजा। अच्छा, आप पहली बार आए क्लास में? जी, माशाल्लाह, कहाँ से आप? मैं अनंतनाग से हूँ। माशाल्लाह, आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है ना? नहीं, समिअ यस्मउ, आप मुझे अलग से मैसेज करना टेलीग्राम पे। समिअ, नसर यंसुर, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ, और कौन है? फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, यफ्तहु, और 5वां कौन सा बोला मैंने? करुमा करुमा। यकरुम, माशाल्लाह, यकरुम, करुमा यकरुमु, यकरुमु। ये 5 के 5 अबवाब, दीज आर द मोस्ट 5 यूज्ड अबवाब इन अरबिक लैंग्वेज। लिख लें, पेन कॉपी लेकर क्लास में आया करें, अगर पेन कॉपी अभी नहीं है स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबवाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5, ठीक है ना? जब हम कल पढ़ेंगे ना पहले मुजारे की गर्दन, फिर आपको समझ आएगा कि ये सब क्यों करा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ। मुत्तरिद इनको कहते हैं, अब्बाब को हम मुत्तरिद अब्बाब कहते हैं, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? 8 अब्बाब बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। अभी बचे कितने? 3। जो 3 बचे हैं वो ज्यादा यूज नहीं होते, उनकी ज्यादा एग्जाम्पल भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो यूज ही नहीं होते, बहुत कम, यूँ समझ ले 1% से भी कम यूज होते हैं वो। अरबिक लैंग्वेज की जब हम बात कर लेते हैं ना, बहुत कम यूज होते हैं वो, तो उनको हम शाज कहते हैं। अभी जो हम 3 अब्बाब की बात कर लेंगे उनको शाज कहते हैं। शाज मतलब वेरी लेस यूज, तो कम इस्तेमाल होंगे, जो कलीलुल इस्तेमाल होंगे, ऐसे अब्बाब को हम शाज कहते हैं, विच आर वेरी लेस यूज, ठीक है ना? तो इनमें पहला कौन है? पहला कौन है? माजी, माजी मकसूर लैन, मुजारे मकसूद है ना? अभी जो हमें तीन ही बचे हैं, माजी मकसूर लैन और मुजारे मकसूर लैन है। जी, मुजारे भी मकसूर लैन होगा, तो इसमें एग्जाम्पल है इसकी हसिबा यहसिब, ठीक है जी? इसकी एग्जाम्पल होगी हसिबा यहसिब। दोनों है ना मकसूर लैन, माजी भी मकसूर लैन और मुजारे भी मकसूर लैन। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? कौन बोलेगा? पता है, मैंने पढ़ा है इसकी मीनिंग क्या है। हसिबा यहसिब, उसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग गुमान करना। वेरी गुड, गुमान करना, माशाल्लाह। इसकी मीनिंग हो गई गुमान करना, बहुत अच्छे, गुमान करना। तो इसकी एग्जाम्पल मेरे जहन में एक ही आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज हो रहा है। वलिया याली, दोस्त होना, नजदीक होना। हम कहते हैं ना वली, वो वली है, वो बंदा, वो वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त है।
یہ یالی میں نے یالیو کیوں نہیں لکھا اس کا ایک ریزن ہے, آگے ہم بات کر لیں گے. ولی فی الحال ولی یا یالی میں نے لکھا جان بوجھ کے, یالیو نہیں لکھا, اس کا ایک ریزن ہے کیوں نہیں لکھا, ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو یہ اسی باب کو فالو کر رہا ہے. ولی یا یالی اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا, قریب ہونا یا دوست ہونا. دوست قریبی ہوتا ہے نا, دوست ہونا. ٹھیک ہے جی, ولی یا یالی دوست ہونا, قریب ہونا. تو اب کتنے ابواب اور بچے ہیں, اور 2 ابواب بچے ہیں, ان 2 کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم. ماضی مدموم العین, ماضی پہلے ماضی مقصور العین. اسی ہی کو کرتے, پہلے ماضی مقصور العین نہیں ختم کر ڈالتے, پہلے ماضی مکسور العین, ماضی مکسور العین, اور بچا اس کا کون, مضارع مضموم العین. مضارع مدموم العین. ٹھیک ہے جی, ماضی مکسور العین اور مضارع مدموم العین. تو اس کی ایگزامپل ہم دیں گے, جو باب ہے بس مجھے وہی ایگزامپل یاد ہے اس کی, کیونکہ یہ یوز ہی نہیں ہوتے ہیں کہیں. فضل یفضل, فضل یفضل, ترجمہ کیا ہوگا اس کا, کوئی بندہ؟ بہتر ہونا. ہاں بہتر ہونا, فضیلت پانا. ٹھیک ہے نا, فضیلت پانا, بہتر ہونا. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ ہوگا فضل یفضل. یہ ایک باب ہے, شاذ باب ہے, قلیل الاستعمال باب ہے, ویری لیس یوزڈ باب ہے. یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا, اس کو زیادہ فالو نہیں کرتا کوئی, بیچارہ اکلوتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی جو باب ہے, اور کوئی نہیں, اگر میرے ذہن میں آگے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا کلاس میں, اگر آگے کوئی ورب آیا تو ہم اس کو انشاءاللہ اس ٹائم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, فضل یفضل. بکس میں بھی اس کی ایگزامپلس نہیں لکھی ہوتی, ریزن یہی ہے کہ یوز ہی نہیں ہوتا, 1% سے کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, فضل یفضل, اس کو کوئی فالو ہی نہیں کرتا, اس کی ایگزامپل ہی نہیں ہے. تو ایسے اگر ہم اپنا اب آخری باب بچا ہے, وہ ہو گیا ماضی مدموم العین. ماضی مدموم العین, میں نے کل بھی بولا تھا یہ زود نہیں, یہ دود ہے. زود ہندوستان پاکستان میں ہی بن گیا, عرب میں دود ہی ابھی بھی ہے, تب بھی تھا, تو اب بھی دود ہی ہے. ماضی مدموم العین اور مضارع مفتوح العین. مضارع ہاں مفتوح العین, مفتوح العین. ٹھیک ہے جی, یہ آخری باب اپنا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے قودا یکود, یکود. ٹھیک یکود, ہے, یکود. یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے قادا یکادو میں. یہ بھی میں اصول پڑھاؤں گا آپ کو, کیسے قادا یکادو بن جاتا ہے. قادا یکادو, قودا یکود, قادا یکادو. اس کی میننگ کیا ہوگی آپ کے لیے ہوم ورک ہے. اس کی میننگ آپ لوگ مجھے کل کلاس میں بتائیں گے, اگر کل آپ نہیں بتائے تو پھر میں بتاؤں گا. قودا یکودو یا قادا یکادو, چاہنا, کل بتائیں ابھی نہیں. قودا یکودو, قادا یکادو, یہ ایک باب ہے, اس کی بھی کوئی ایگزامپل نہیں ہے, بہت ہی قلیل استعمال ہے. جو 5 پہلے ابواب میں نے بولے, کون سا, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, فتح یفتح, کرم یکرم, وہ 5 متعدد ابواب ہیں. وہ بہت زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں, اور انہیں سے ہمارا زیادہ کام رہے گا. چلیے اب میں, اور یہ جو 3 باقی ابواب ہیں یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے. اب آخری سوال آپ لوگوں سے پوچھوں جاتے جاتے, کوئی مجھے بولے یہ کس باب کو فالو کر رہا ہے. ماشاء اللہ, سمیع یسمعو. بالکل صحیح, یہ سمع یسمع کو فالو کر رہا ہے. کل سے ہم مضارع سٹارٹ کر لیں گے بھیا. آج بس مضارع کا انٹروڈکشن تھا, ہم کیسے پڑھیں گے. کل سے انشاءاللہ تعالی مضارع سٹارٹ ہوگا. ٹائم پہ کلاس میں آیا کریں. اچھا, اس کی میننگ ہوتی ہے خوش ہونا. ٹھیک ہے نا, اس کی میننگ ہوتی ہے خوش ہونا. اس کی میننگ ہوتی ہے خوش ہونا.
تو جتنے بھی یہ آپ میں نے ابواب پڑھا ہے یہ سب آپ لوگ کل یاد کر کے آئے, ان کی جو ایگزامپلز دی وہ یاد کر کے آئے, ان سے بہت کام ہم لیں گے انشاءاللہ قرآن سیکھنے میں. ایک ہفتے کے بعد, دس از مائی پرومس, ایک ہفتے کے بعد آپ لوگ قرآن کی 70% ٹرانسلیشن خود کر لیں گے, پرووائڈڈ کہ آپ لوگ مجھے فالو کریں, جو میں بتاؤں جیسے پڑھا ہوں وہ سب آپ کر لیں, اور جو بھی کوئی لیکچر پیچھے مس ہوا ہے وہ پلیز ضرور اور ضرور دیکھیں, کیونکہ ابھی پچھلے کا بہت کام آگے ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلا جو ہم نے پڑھا وہ بیس ہے, وہ ضروری ہے. مضارع پڑھنے کے لیے ماضی کا ہونا ضروری ہے, اور جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ پچھلا یاد ہونا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایگزام ہے, پہلے 111 111 اتنے لیکچرز کا ایگزام ہوگا, پہلے لیکچر سے لے کر 111 لیکچر تک ایگزام ہوگا, آپ لوگ ایگزام میں اپیئر ہو جائیں گے. اس کا مطلب کل کلاس نہیں ہوگی ہماری, کل ایگزام ہوگا ہمارا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, پرسوں کلاس ہوگی. تو چلیے ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. میٹنگ اینڈ کرنے سے پہلے اگر آج کی کلاس کے ریلیٹڈ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. اینی باڈی, کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو بولیں. آ گیا حضرت. چلیے ماشاءاللہ, میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. اگر کسی کو کوئی پھر بھی کوئی کنفیوژن رہا ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھے پرسنلی میسج کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.